صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آج بہت ہی اہم اور بہترین گھریلو علاج آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ ہے علاج خارش کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے، اسی طرح سے ہونٹوں پر سوجن آ جاتی ہے اور جسم پہ کہیں کہیں لال لال نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو گرمی کے موسم کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور خون کے اندر حدت کا بڑھ جانا، خون کی خرابی کے باعث بھی جو ہے یہ مرض بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو ان تمام امراض میں، یعنی کہ الرجی ہے، خارش ہے یا گرمی دانے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سب امراض میں یہ نسخہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو بہت ہی مختصر ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، دھنیا۔ ایک سبز دھنیا ہوتا ہے جو ہم عام طور سے اپنے جیسے سبزیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور گرم مسالے کے طور پہ یہ دھنیا وغیرہ، یہ خشک دھنیا جو ہے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ دھنیا ہے، خشک دھنیا۔ نمبر 2، سونف۔ سونف عام طور سے استعمال میں ہوتی ہے، تو سونف جب آپ لیں تو اس کا خیال رکھیں کہ یہ بعض اوقات رنگی ہوئی سونف بیچی جاتی ہے، تو بہت ہی زیادہ جیسے گرین سی وہ ہوتی ہے، اس پر رنگ جو ہے کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ غیر معیاری سونف ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے گریز کریں۔ جب بھی آپ لیں تو سونف بالکل اچھی والی، اچھی کوالٹی کی سونف لی جائے۔ اور نمبر 3 جو ہے گل منڈی، اسے منڈی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور گل منڈی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ صرف 3 چیزیں ہیں، اور اس کو ہم وزن لینا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 گرام آپ تینوں چیزیں لے لیں، اور لینے کے بعد جو ہے یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے، پنساری کی دکان سے آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں، اور وہاں سے لینے کے بعد جو ہے گویا کہ 100 گرام آپ نے لیا، تو پھر اس کو صاف کر کے اچھی طرح سے جو مٹی وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو آپ پسوا لیں یا گھر میں خود پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو ہے صبح شام ایک چھوٹی چمچ تقریباً 6 گرام کے آس پاس جو ہے صبح شام اس کو استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ الرجی، خون کے اندر جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، خون کی حدت ہوتی ہے اور خارش وغیرہ، ان تمام امراض میں، نہیں جو جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان کے اندر آپ اس گھریلو علاج کو بہت مفید پائیں گے، ہے بھی مختصر۔ اور یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پیسنا ہے، تو پیسنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پسا ہوا ہمارے پاس، یہ تینوں چیزوں کو پیس کر ہم نے رکھا ہے، تو یہ صفوف کی شکل میں جو ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے صبح شام جو ہے تقریباً 6 گرام استعمال کرنا ہے، اور گھر کے سبھی افراد، یعنی کہ اگر بچے کو ہے تو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کی مقدار کچھ آپ کم کر دیں، اور گھر کے اندر جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو بچوں کی جو ہے مقدار وہ کچھ کم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ الرجی کے اندر جلدی امراض میں اس گھریلو علاج کو بے حد مفید پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ چلیں جی، جلدی امراض سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بچائے، ہر طرح کے امراض سے مالک محفوظ فرمائے۔ یہ قد بڑھانے والا نسخہ میں نے بول کے یاد ہی کرا دیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی، اگر آپ دیکھیں نا کہیں کوئی مطلب لوگ جمع ہیں اور وہاں کسی ایک بندے کو پانی پلا دیا جائے، تو جو ارد گرد کے 3-4 ہوتے ہیں نا، ان کو مطلب نفسیاتی طور پر پیاس لگ جاتی ہے۔ تو وہ میں نے وہ بات کی ہے کہ قد بڑھانے والا نسخے کا میسج ابھی تک نہیں آیا، تو وہ میسج بہرحال وہ آئے گیا۔ چلے آپ بتا ہی دیں، اتنے اس کے میسج آتے ہیں، بتا ہی دیں بھئی، غور کر کے لکھ لیں بھئی یاد سے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جو ہے ہالوں کے بیج جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہالوں کے بیج، ہمارے سلمان بھائی نے کئی دفعہ اس کا تلفظ ادا کر کے بتایا ہے۔ ہالوں کے بیج، اسے اسالیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے، رات کو 1 گلاس دودھ کے اندر اس کو ڈال کر اچھی طرح اس کو آپ پکا لیں، یہ کھیر کی مانند ہو جائے گا، جیسے کھیر بن جاتی۔ تو اس کو رات کو رکھ دیں آپ۔ کسی نے پوچھا تھا کہ فریج میں رکھنا ہے یا کہاں رکھنا ہے، جہاں رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اور پھر صبح جو ہے اس کو آپ نہار منہ استعمال کروا دیں جس کو بھی کھلانا ہے، اور اس کے اوپر 1 چٹکی کشتہ مرجان اور 1 چٹکی کشتہ صدف، یہ دونوں جو ہے 1 چٹکی اس کے اوپر چھڑک دی جائے، اور اس کو جو ہے چند ماہ جو ہے استعمال کروایا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو ہے
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قد جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ کہ جب کچھ عمر چھوٹی ہوتی ہے اس وقت اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. بعض جیسے مدنی منوں کی عمر 8 سال ہے 10 سال ہے تو اس میں ہی ان کے والدین کو فکر ہو جاتی ہے کہ قد اس کا نہیں بڑھ رہا. عموماً جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑھ جاتا ہے. کوئی 12-15 سال کے بعد جو ہے کوئی دوائیوں کا استعمال شروع کیا جائے یہ اطباء مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پریشان نہ ہو. اچھا یہ بتائیں عبدالخلیل بھائی, یہ کشتہ صدف کیسے بنتا ہے؟ کچھ اس بارے میں کچھ بتائیں. ہم نے سنا لوگ کشتے کھا کے مر بھی جاتے ہیں, کوئی اس طرح کا بھی کوئی ہوتا ہے واقعہ؟ بھی کشتہ کھایا مر ہی گیا بیچارہ. یہ صدف جیسے یہ صدف ہو گیا یا کشتہ مرجان ہے تو یہ جیسے جواہرات یا اس طرح پتھر یا اس ٹائپ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, کشتہ فولاد ہوتا ہے تو یہ ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق بنتا ہے. اس کی اپنے اصلی ہے تو اس میں نہیں رہتی. جیسے وہ اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے بننے کا, اور اس کو ماہر فن لوگ بناتے ہیں. عام لوگ گلی گلی میں جیسے لوگ آج کل نیٹ سے جو ہے کشتے بنانے کے طریقے سیکھ کے اور گھر میں کشتے بنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے جو ہے گھر پہ کشتہ بنا رہے ہیں, کشتہ مطلب یہ نہ ہو بندے کوئی کشتن کر دے, جی بندہ کشتہ بنائے گھر پہ کھائے اور ڈھیری ہو جائے. اللہ امان ملفیظ, اللہ محفوظ فرمائے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے کشتہ بنانا. یہ آپ کو بتا دوں, یہاں پر کشتے کو زیادہ آگ دیں گے تو وہ جل جائے گا, اور کم آگ دیں گے کچا رہ جائے گا. جل جائے گا تو فائدہ نہیں کرے گا, اور کچا رہ جائے گا تو پھر کچھ اور ہی کر دے گا, پھر کشتن کر دے گا, نقصان دے گا. اس میں یہ ہے کہ جو بھی دوا استعمال کی جائے, جیسا کہ جو میں نے عرض کیا, یہ ماہر طبیب اور جو اس فن کے ماہر ہیں ان کی طرف سے یہ ملا ہوا ایک جیسے ہمیں وہ جو ہے طریقہ کار ہے, گھریلو علاج ہے جو یہاں بیان کیا جاتا ہے, مستند اور جو درست ہے. اسی طرح سے جو بھی آپ دوا وغیرہ استعمال کریں اپنے طبیب کے مشورے سے کریں. پہلی بات تو یہی ہے. دوسری بات یہ کہ کشتے جو بھی استعمال کیے جائیں ان کی ایک مقدار ہوتی ہے, اور پھر کچھ کشتے جو ہے وہ عام طور سے استعمال میں ہوتے ہیں. جیسے کشتہ مرجان کا میں نے نام لیا, یہ کشتہ صدف ہے, کشتہ فولاد وغیرہ, یہ عام دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ بعض زہریلی چیزوں کے بھی جو ہے وہ کشتے یا دوائیاں بنا لیتے ہیں, تو ان سے جو ہے پرہیز ہی کرنا چاہیے. مثلا جیسے بعض یوں کہہ لیں کہ کشتہ کوئی شنگرف, صحیح, تو یہ ایک زہر ہوتا ہے. پارے کا بھی کچھ بناتے ہیں نا, پارے کا. اس طرح پارے کا کیا بناتے ہیں ویسے عبدالخلیل بھائی؟ پارا تو کھرل بھی ہوتا ہے میرے خیال سے. پارے کو کھرل کیا جاتا ہے ویسے؟ اس کا ایک طریقہ کار مخصوص ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ملتا ہے دکانوں پر. اچھا, بالکل وہ پانی کی سی صورت اس کی ہوتی ہے. صحیح. تو یا کشتہ ابرک ہوتا ہے. مختلف قسم کے کشتے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی استعمال کریں ایک تو اپنے طبیب کے مشورے سے, اور دوسرا جو ہے ہر قسم کے کشتے کو جو ہے آپ عام دواؤں کی طرح ایک ایک چمچہ بھر کے نہیں کھا سکتے, اس سے پھر کچھ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کی ایک معمول, جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی صحیح شخص آپ کو بتائے گا کہ جو درست طریقہ ہوگا, تو وہ کشتہ جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا چٹکی بھر, جی, دوسری دوائی چمچہ ہے, ایک چمچ ہے. ایسی بات. اسی طریقے سے جو استعمال ہم عام لوگ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں جو بتایا جا رہا ہے. اور باقی جو ایسے خطرناک چیزیں ہوتی ہیں وہ تو نہ یہاں بیان کی جاتی ہیں, اور نہ کسی شخص کو وہ خود بخود استعمال کرنا چاہیے, بلکہ اپنے طبیب کے مشورے سے. اور جو اس طرح کی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی ایسی چیزیں کہ جس سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ یعنی کہ بنانے کے بعد اس کے زہریلے اثرات تقریباً ختم ہو چکے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ معمولی سی مقدار کوئی طبیب دیتا ہوگا. تو اب یہ نہیں ہے کہ کتاب میں پڑھا اور آپ نے دکان سے جا کے لے کر اس کو کھا لیا, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کشتہ کھا لو ایک چمچہ بھر کے تو اس میں طاقت آ جائے گی, جان آ جائے گی, تو یہ ہو جائے گا, خون بڑھ جائے گا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو کچھ بھی ہے اپنے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو کچا کشتہ ہوتا ہے مثال کے طور پر صحیح نہیں بنا ہوا, تو یہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ گردے ہی بیکار, مطلب یک لخت گردوں کو فیل کر دے گا. اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ الگ الگ, کیونکہ آج دیکھیں یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہربل میڈیسن ہے نا, اس کے استعمال کا رجحان لوگوں میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور پھر لوگوں میں یہ دیکھا بھی ہے کہ نسخے بنانے کی بھی نا ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم نسخے بنائیں. اچھا ایک تو عام سادہ نسخہ ہے, جیسے 3-4 جڑی بوٹیاں ملائیں, ان کو پیس کر ایک سفوف بنا لیا, اس کو پھکی بنا لی, وہ کھا رہے ہیں, ایک تو الگ بات ہے. لیکن یہ اس طرف بھی لوگوں کے رجحان دیکھے گئے ہیں.
باقاعدہ لوگ جو ہے وہ گلے حکمت کر رہے ہیں اور مطلب اس طرح وہ کر کے اس کو بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک اہم افسر میں آپ کو بتاؤں ایک بندہ تھا اس نے کیا کیا اللہ اکبر. وہ نا جی ایک وہ کجا سا ہوتا ہے, وہ کجا میں کیا اس کا ہانڈی, چھوٹی سی ہانڈی, چھوٹی ہانڈی, ٹھیک ہے, پنجابی میں کجا کہتے ہیں. اچھا اس میں کیا کیا راشد بھائی, اس میں ڈالا بھیڑوں کا بھیڑ ہوتی ہے بھیڑ, پنجابی میں بھیڑ کہتے ہیں. تو بہرحال بھیڑ کا دودھ ڈالا ایک پاؤ بھیڑ کا دودھ ڈال کے اس میں ڈالے مطلب انڈے کے چھلکے, اللہ اکبر, انڈے کے چھلکے ڈال کے. اچھا اب کیا کیا, اس کو دیسی انڈے کے چھلکے ڈالے, ان کی وہ جھلی اتار کے نا دیسی انڈے کے چھلکے ڈال دیے. اب وہ کجا بند کیا, یعنی وہ ہانڈی بند کی اور اس کو گلے حکمت کر دیا اس کو. اچھا اب گلے حکمت کرنے کے بعد اب اس کو آگ دینی ہوتی ہے تو اوپروں کی آگ دیتے ہیں یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا بھٹا نہیں ہوتا, بھٹا جہاں اینٹیں پکتی ہیں وہاں جناب جا کے اس کو جو ہے وہ رکھوا دیا. اچھا اب وہ بندہ وہاں مسجد کا کوئی امام وغیرہ تھا یا جو بھی تھا, انہوں نے کہا بھی امام صاحب لے آئے نے, چلو رکھ لو کوئی گل نہیں, پک جائے گا, ٹھیک ہے پک جائے گا. اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ جب رکھا, اب آپ کو پتا ہے کہ بھٹے کی آگ تو بڑی شدید ہوتی ہے, الامان والحفیظ راشد بھائی, اتنی شدید آگ ہوتی ہے نا کہ وہ مطلب وہ مٹی لال ہو چکی ہے, کچی اینٹیں پک جاتی ہیں. ہاں جی بالکل. اور آپ صاحب میں نے تو وہ دیکھا ہوگا نا, آپ وہاں جوتا پہن کے کھڑے نہیں ہو سکتے اس جگہ پر جہاں مطلب یہ آگ جل رہی ہوتی ہے. میں نے باقاعدہ طور پہ دیکھا ہوا ہے, کوئلہ ڈالتے ہیں اور مطلب بڑی شدید قسم کی ہیٹ ہوتی ہے وہاں. وہ جب چلتی آگ جب وہاں پر پہنچی تو وہ کجا جی وہ پھٹ گیا, وہ پھٹ گیا وہ, اللہ اکبر. اور جو ان کی وہ جو اینٹوں کی گھوڑی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں, وہ جو ساری ان کی نیچے آ گئی. اب وہ جناب امام صاحب کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب لوگ تجربے اپنے اپنے کرتے ہیں, تو جو نہیں کرنے کا ہوتا بعض اوقات پھر وہ کر جاتے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں تو پھر اپنا بھی نقصان بعض اوقات ہوتا ہے, اپنا ہو نہ ہو سامنے والے کا بعض اوقات ضرور نقصان ہو جاتا ہے. عبدالخلیل بھائی تبصرہ آپ کا میں چاہوں گا اس بات پر بھی. عرض یہی حکیم بیٹھا ہوا ہے ساتھ, تو پھر بات ہو جائے نا. المختصر یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے طبیب کے مشورے سے, یوں کہہ لیں کہ میڈیکل اسٹور سے یا یوں کہہ لیں طبیب کے مشورے سے ہمیں دوا خریدنے کی حد تک رہنا چاہیے. طبیب کے مشورے سے دوا خرید کے بنی بنائی استعمال کریں. خود گھر کے اندر جو ہے نا میڈیسن کی کمپنی نہیں کھولنی چاہیے. زندہ باد. وہ پھر یہ ہے کہ بربادی بعض اوقات مقدر ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک فن ہے جی. دوائیں بنانا. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر ہر گھر میں ہی جو ہے وہ دواخانہ کھلا ہوتا. ایسی بات. تو اس لیے جو ہے نہ آپ یہ دیکھا کریں کہ نیٹ پہ آپ نے کوئی اچھا سا نسخہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ یہ ہم گھر میں بنا لیں, اور نہ کسی کے بتانے سے ایسا کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ مجھے یہ فائدہ ہوا, اس دوا سے یہ فائدہ ہوا, اس دوا سے یہ فائدہ ہوا. تو اگر 999 لوگوں کو فائدہ ہوا, ضروری نہیں کہ آپ 1000ویں شخص ہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. المختصر جو ہمارے شیخ طریقت امیر السنت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا, بیان کیا گیا, علاج جو ہے وہ بھی بغیر طبیب کے مشورے سے نہ کیا نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑے اچھے مدنی پھول ہو گئے. مجھے قاری سلیم صاحب ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا ہیں, کیا زبردست آدمی ہے ماشاءاللہ. قاری صاحب نے بتایا کہ ایک میں نے شخص کو دیکھا جو اچھا خاصا مطلب صحت مند آدمی تھا, اور تقریباً اس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تو دیکھا کہ اس کا رنگ جو ہے نا یہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا ہے. رنگ اس کا پیلا کیسا کہتے ہیں. میں اس کو ملا, میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا مطلب ہو گیا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ میں نے جو ہے نا یہ کشتہ ایسا کھا لیا ہے جو کچا کشتہ ہے, اور اس سے میرے گردے جو ہیں حافظ صاحب وہ ختم ہو چکے ہیں. اور قاری صاحب نے کہا کہ وہ 1.5 سے 2 سال کے اندر وہ بندہ بیچارہ وہ مر گیا, پورا ہی ہو گیا. تو مدنی چینل کے ناظرین برائے کرم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور ہر کس و ناقص کے کہنے پر ہر دوائی کو استعمال نہ کریں. اپنے طبیب کے مشورے سے, جس طرح عبدالخلیل بھائی نے بتایا ہے, طبیب حاذق کے مشورے سے اگر استعمال کریں تو یہ اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. بہرحال حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور علامہ جامی کا ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے اور چہرے پر مسکراہٹ لانے والا واقعہ ہے. آئیے وہ بھی سنتے ہیں. بزرگوں کے انداز بھی کیا خوب انداز ہوتے ہیں. جی آپ صاحب سنائیے. جی علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ